اللہ پاک نے روزہ دار کے لیے بے حد انعامات رکھے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کے لیے بہت فوائد ہیں اور آخرت میں تو ہر طرح سے آسانی ہے۔ اللہ پاک روزہ دار سے بہت خوش ہوتا ہے۔ روزہ جو دنیا میں روزے کے فوائد ہوتے ہیں، روزے سے تو ایک تو صحت صحیح رہتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجیے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس بندے کے لیے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ اب دوسرا فائدہ سنیے، معدے کا جو ورم ہوتا ہے، روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالیڈ کہتا ہے کہ میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز زندگی پر ریسرچ شروع کی۔ اب میں بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی۔ میں روزے رکھتا رہا، یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ہائی لینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا، معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کا بیان ہے کہ روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جو ڈاکٹروں کی ٹیم ہے یہ تحقیقات کرتی رہتی ہیں۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقات ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی اور انہوں نے جائزہ لیا اور یہ رپورٹ پیش کی۔ جو مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ناک، کان اور امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہذا معدے، جگر، دل اور پٹھوں کے امراض میں کمی مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے دنیا اور آخرت میں کس قدر انعامات ہم پر نازل فرمائے۔ وہ شخص کس قدر بدبخت ہے جو رمضان المبارک تو پاتا ہے مگر دنیاوی اور آخرت کے فائدے سے محروم رہ جاتا ہے۔ کس خوف سے روزے نہیں رکھ پاتا۔ دنیا کی لالچ نے اس قدر اندھا کر دیا کہ رب تعالیٰ کو بھول بیٹھا ہے، اللہ پاک کے فرائض کو بھول بیٹھا ہے۔ ایک نوکر اپنے مالک کی فرمانبرداری کرنے سے اگر عاجز آ جائے، اگر اپنے مالک کی فرمانبرداری نہ کرے تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے، سزا اس پر لازم کر دی جاتی ہے۔ مگر میرا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، وہ ہمارے گناہوں پہ بھی ہماری پکڑ نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ ابھی بھی سدھر جائے گا، ابھی بھی سدھر جائے گا، ڈھیل دیتا ہے۔ جب میرے رب نے ڈھیل ختم کر دی اور اپنی رسی کو مضبوط کر لیا
تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے، گناہوں سے معافی طلب کریں اور رمضان کو سستی غفلت میں نہ گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔